سامعین جی وقار، آج 17 رمضان مبارک وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت جل وعلا نے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت اور وہ عزت اور وہ مقام عطا کیا جو قیامت تک کفار کے دلوں پر ہیبت رہے گی جس کی۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں تاریخ اسلام کا وہ معرکہ ہوا جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اس معرکے کو یا اس جہاد کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کے بعد یکسر کایا پلٹ گئی۔ کفار کے بڑے بڑے تکبر اور نخوت کے پہاڑ اسلام کے آگے اور مسلمانوں کے آگے رائی کے دانے سے بھی کم تر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عزت بخشی۔ اس کا پیش خیمہ سماعت کر لیجیے۔ واجب الاحترام، اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مکی زندگی کا مطالعہ کریں تو کفاران مکہ اور قریش مکہ نے وہ کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں کے اوپر نہ کیا ہو۔ مسلمانوں کا جینا انہوں نے حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ مسلمان تنگ آ کے اپنے گھر بار اور وطن کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی انہوں نے چین سے نہ بیٹھنے دیا، وہاں بھی مختلف طریقوں سے وہ تنگ کرتے تھے۔ اب جب یہ سارا میں نے اشارہ کیا ہے ذہن میں رکھیں گے، پھر آپ اگلی بات کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے 19 ماہ بعد رمضان مبارک کی 12 تاریخ کو ہفتے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 یا 315 جانساروں کے ساتھ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، نہ جنگ کے ارادے کے ساتھ جا رہے تھے، بلکہ کفاران مکہ اور قریش مکہ کا ایک قافلہ تھا تجارت کا، جس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو مکہ کے تاجروں کا اس کے اندر مال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نکلے کہ ان کے قافلے کو ہم روکتے ہیں تاکہ ان کے اوپر مسلمانوں کی بھی ہیبت بیٹھے، مسلمانوں کا روب اور جلال بھی ان کے دلوں پہ آئے، اور یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز آئیں۔ اللہ کی حکمت اور منشا اور مرضی تھی، جب حضور اپنے 313 یا 315 صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ صرف ایک چھوٹے سے قافلے کو، جس میں کم و بیش 40 افراد تھے، سامان تجارت تھا، اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ واجب الاحترام، ادھر ابو سفیان کو خبر ہوئی، ابو سفیان کا قافلہ پہلے تو بچ کے نکل گیا، واپسی پہ اسے خبر ہوئی کہ تمہارے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے مسلمان تیار ہیں۔ اس نے اپنے فوراً جاسوس بھیجے جنہوں نے انہیں آ کے اطلاع دی کہ واقعی ایسے ہے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تیز شتر سوار، یعنی اونٹ کی اوپر بہت تیز اور سرعت کے ساتھ سواری کرنے والا زمزم غفاری نامی شخص، ان کو 20 مسکال سونا بطور اجرت دیا اور کہا کہ تم تیزی کے ساتھ مکہ المکرمہ میں جاؤ اور جا کے خبر دو کہ تمہارا سامان تجارت جو ہے وہ لٹنے والا ہے اور اس کے اوپر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، تم جسے بھی ہو سکتا ہے اسے بچاؤ۔ واجب الاحترام، ادھر جب زمزم غفاری آپ مکہ میں جب وہ پہنچتا ہے تو عرب کے اندر بری خبر دینے کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اس طرح دیتے تھے
زمزم غفاری جب مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوا تو اس نے اونٹ کی نام کو کاٹ دیا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ اپنے قافلے کو جس طرح ہو سکتا ہے اس کو بچا لو۔ واجب الکرام اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی عاتقہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار مکہ المکرمہ کے اندر آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے دھوکہ بازو، اپنی قتل گاؤں کی طرف 3 دنوں کے اندر اندر دوڑ کر آؤ۔ اور کبھی یہ شتر سوار بیت اللہ کے اوپر دکھائی دیا، کبھی جبل ابی قبیس کے اوپر دکھائی دیا۔ چنانچہ عاتقہ نے یہ خواب جو ہے وہ عبد المطلب کو بتایا اور پھر حضرت عباس کو پتہ چلا، اور یوں چلتے چلتے جو ہے یہ خواب جو ہے پورے مکہ کے اندر شہرت پا گیا۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کہا کہ اے عبد المطلب، تمہارے آل میں سے، گھرانے میں سے ایک شخص پہلے ہی نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، اور کیا اب تمہارے خاندان کے اندر کوئی نبیہ بھی پیدا ہونے والی ہے؟ اور انہوں نے باقاعدہ کہا اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو ہم لکھ کر دکھا دیں گے، لکھ کر جو ہے وہ لٹکا دیں گے کہ عبد المطلب کا جو خاندان ہے معاذ اللہ یہ جھوٹوں کا خاندان ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ خبر سچی ہوئی کہ واقعی زمزم غفاری جو ہے وہ یہ خبر لے کے مکہ المکرمہ میں پہنچ گیا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ واجب الکرام ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو کیونکہ اسے خبر مل چکی تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابو سفیان وہ تیز اور زیرک آدمی تھے، انہوں نے رستہ بدلا اور تیزی کے ساتھ جو ہے یہ باحفاظت مسلمانوں کے درگے سے جو ہے وہ نکل گئے۔ اس نے دوبارہ خط بھیجا مکہ المکرمہ کے اندر اس سامان تجارت باحفاظت ہے، قافلہ بھی سلامت ہے، تمہیں واپس یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واجب الکرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لشکر کے پاس صرف ایک گھوڑا، 80 اونٹ تھے، باقی مجاہدین جو تھے وہ پیادہ تھے۔ اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں، اور اگر تلوار ہے تو وہ بھی کند ہے، اور اس میں بھی جو ہے بچے تھے اور کچھ بوڑھے تھے، اور کوئی خاص تیاری جنگ کی نیت کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یوں طریقہ فرمایا کہ آپ ایک اونٹ کے اوپر 3 آدمیوں کو سوار کرتے، خود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ایک اونٹ کے اوپر 3 بندوں کی آپ نے جو ہے وہ سوار رکھے، ایک خود اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ واجب الکرام باری باری ایک دوسرے کو سفر کراتے اور پھر دوسرا نیچے اترتا، پھر دوسرا سواری کے اوپر بیٹھتا اور یوں سفر طے کرتے تھے۔ اس شاکان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ حضور کو عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہماری باری میں آپ بیٹھے رہیے، ہمیں اس پہ خوشی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اسلامی مساوات کے درس دینے کے آپ مبلغ اول تھے، آپ نے یہ فرمایا اے میرے دوستو، تم دونوں نہ مجھ سے طاقتور ہو اور نہ یہ بات ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں اجر کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں۔ چنانچہ تاریخ کے اندر ایسی مثال نہ مل سکے گی کہ آقا کریم رحمت عالم امام الانبیاء بھی ہیں اور سپہ سالار بھی ہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے غلام کو سواری کے اوپر سوار کیا ہوا ہے اور خود آپ نکیل پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ واجب الکرام ابو لبابہ کو مقام روحہ پر واپس بھیج دیا، مدینہ المنورہ کا والی بنا کر، اور پھر مسجد بن ابی مسعود جو ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے سواری کے اندر شریک ہوتے تھے۔ واجب الکرام جب زمزم غفاری اس نے مکہ کے اندر یہ خبر آ کے دے دی، ادھر لوگوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک ان کی تیاریوں کا عالم تھا کہ وہ جو نہیں جا سکتا تھا
وہ اپنے حصے کا کسی دوسرے بندے کو بھیجتے تھے، اور لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس کے اندر کفاران مکہ اور قریش مکہ نے پیسوں کی آفریں کی۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اس نے 500 شرفیاں دی، اور اسی طرح عبیدہ بن عبد العزیٰ اس نے 300 شرفیاں دی، اور بہت سارے لوگوں نے کوئی اونٹ دے رہا ہے، کوئی سامان جنگ دے رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ، تمہارے پیچھے اہل و عیال کا خرچہ جو ہے وہ میں برداشت کروں گا۔ چنانچہ بڑھ چڑھ کے کفاران مکہ اور قریشان مکہ نے جو ہے اس کی تیاری کے اندر حصہ لیا۔ چنانچہ کفاران مکہ کے پاس کم و بیش 1000 کا لشکر جرار تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ سامان جنگ تھا، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لہو و لعب کا بھی سامان تھا، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 یا 315، اور ان کے پاس بھی کوئی سامان حرب و جنگ نہیں۔ واجب الاحترام ابو سفیان نے منع کر دیا تھا، لیکن ان کے اوپر غرور، تکبر اور نخوت تھا۔ اصل میں اللہ کی حکمت اور منشا اور اللہ کی مرضی کو پورا ہونا تھا، اور اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہونا تھا۔ ان کی بدبختی تھی اور انہیں اپنے انجام کو پہنچنا تھا۔ غرور اور تکبر کا یہ عالم تھا کہ وہ باز نہ آئے، بلکہ ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزیں تھیں جو دفے بجا رہی تھی، انہیں جوش دلانے کے لیے وہ گانے گا رہی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف ہجوم میں اشعار سنا کر ان کی آتش غضب کو اور بھڑکا رہی تھی۔ نیز کفاران مکہ جب مکہ سے نکلے تو غرور اور نخوت کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے ہم آنن فانن مسلمانوں کی جماعت کو مٹا دیں گے، اور پھر وہاں پہ جو ہم جشن کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ خوب جو ہے وہ کھائے پیئیں گے۔ چنانچہ جب وہ اس ارادے سے نکلے، لیکن رستے میں انہیں پتہ چلا کہ ایک قبیلے کے آدمی کو ہمارے قبیلے نے جو ہے وہ قتل کیا تھا، ہمارے قبیلے کے آدمی نے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ قبیلہ جو ہے جب ہم مکہ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ اس وجہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے یہاں پہ جانا جو ہے وہ ترک کر دیا، ارادے کو ترک کر دیا۔ لیکن وہاں پہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ اس کی شکل میں ابلیس آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں وہ کبھی بھی تمہارے پیچھے حملہ نہیں کریں گے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بلکہ اس نے جھوٹ بول کے کہا وہ تو تمہارے ساتھ تمہارا حلیف بن کے، تمہارے مددگار بن کے تمہاری طرف سے جنگ بھی لڑیں گے۔ چنانچہ وہ پھر بے خوف و خطر ہو گئے، اور یوں جو ہے وہ اپنے غرور، تکبر اور نخوت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے خیال کے اندر جو ہے نیست و نابود کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کے بحفاظت جو ہے وہاں سے نکل چکا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کا یہ عالم تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ مقرر فرمایا، اور جب اسلامی لشکر مقام روحا پر پہنچا، حضور نے ابو لبابہ کو واپس مدینہ المنورہ بھیج دیا تاکہ وہ حضور کی واپسی تک حضور کی نیابت کے فرائض سر انجام دیں۔ لشکر اسلام کا پرچم جو سفید رنگ کا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 اور جھنڈے لہرا رہے تھے، ایک پرچم اور ایک جنگ کا جہاد کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دستے مبارک میں تھا۔ اس پرچم کا نام عقاب تھا، اور دوسرا پرچم ابن شام کی رائے کے مطابق حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا۔ بعد اصحاب سیر نے کہا کہ حضرت حباب بن منذر کو حضور نے یہ علم عطا کیا تھا۔ واجب الاحترام غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے ایمان فروز واقعات بھی آئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے، حضور اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر بچوں کو واپس بھیج دیا، لیکن عمیر بن ابی وقاص جب ان کو دیکھا اور ان کو بھی حضور نے کم سنی کی وجہ سے واپس جانے کا حکم دیا، تو ان کے اندر جذبہ جہاد اور اسلام کے لیے محنت کرنے کا اتنا شوق تھا کہ یہ رو پڑے۔ ان کے جذبے کو دیکھ کے حضور کو ان کے اوپر ترس آ گیا، چنانچہ ان کو ساتھ چلنے کی حضور نے اجازت عطا فرما دی، اور پھر انہوں نے میدان بدر میں جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے صرف 16 سال تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ 16 سال کے اس وقت نوجوان کی یہ کیفیت ہوتی تھی، وہ اسلام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور رو پڑتے تھے کہ ہمیں جہاد کے اندر نہیں لے کے جایا جا رہا۔ لیکن آج جو ہے فرنگی تخیلات کی وجہ سے، مغربی تہذیب کی وجہ سے آج من حیث المجموع ہمارے نوجوان اور ہماری قوم جو ہے وہ بالکل جہاد سے عاری ہو چکی ہے، اور جہاد سے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اور اپنی بزدلی کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ واجب الاحترام، درمیانے سفر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعائیں بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں اللہ ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، میں اہل مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو ان کے ساتھ کے اندر برکت عطا کر، ان کے مد کے اندر برکت عطا کر۔ سا اور مد یہ ماپنے کے آلے ہیں، جیسے کہ آج کل لیٹر میں کلو وغیرہ ہو گیا، تو یہ ماپنے کے آلے تھے۔ فرمایا یا اللہ ان کے ساتھ کے اندر، ان کے مد کے اندر برکت عطا کر، ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اور جو وبائی امراض وہاں پہ ہیں اسے خوب کے مقام کی طرف بھیج دے۔ اے اللہ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان جو علاقہ ہے یعنی مدینہ شریف، اس کو میں نے حرم بنا دیا ہے، جس طرح خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم بنا دیا تھا۔ واجب الاحترام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب مقام زعفران پر پہنچے، اس وقت پھر پتہ چلا کہ قریش تو پوری تیاری کے ساتھ، ان کا 1000 کا لشکر ہے اور پورے سامان حرب و ضرب کے ساتھ، جنگ کے ساتھ پورے طریقے سے تیار ہو کے وہ آ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت کو، جس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، ان کو جمع کیا اور پھر ان سے مشورہ شروع کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام کے لیے محنت کرنے اور اسلام کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وعلیہ الصلاۃ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم تیری توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، نماز فجر با جماعت ادا کی، نورانی لشکر غزوہ بدر کا ذکر ہوا۔ مالک و مولا اس حاضری کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث نجات، باعث مغفرت بنا۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا۔ مالک و مولا جو بے روزگار ہے انہیں عزت کا روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما۔ مالک و مولا جن لوگوں نے بھی جو بھی دعاؤں کے لیے کہا، سب کی نیک حاجات کو بھر لا۔ مالک و مولا سب حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں دین دنیا کی برکت عطا فرما۔ مسلمانوں کو مالک و مولا اور پوری امت مسلمہ کو کوئی عروج عطا فرما۔ مالک و مولا زوال سے محفوظ و معمول فرما، امت مسلمہ کا ملک والا فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا